میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے سیاستدان بڑے عظیم ہیں، وہ بھی ان کے کرپشن میں اسی طرح کے زیادہ تر حصے دار ہیں، لیکن پاکستان آرمی کے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے شرم کرنی چاہیے۔ بڑی خبر جو آئی ہے پاکستان سے، وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، قومی ایئر لائن کو بین کر دیا گیا ہے 6 ماہ کے لیے یورپین یونین، یعنی کہ یورپ کے تمام ممالک میں انکلوڈنگ برطانیہ، اور اب وہاں سے نہ کوئی فلائٹ آ سکے گی، چاہے وہ ریپیٹریشن فلائٹ ہو اور لوگوں کو اپنے پیاروں سے ملانے کی بات ہو، جو لوگ اسٹک ہوئے ہیں ان کو واپس لانے ہو، یا ادھر سے دونوں طرفہ۔ ساتھ ساتھ اب یہ بھی خطرات بڑھ گئے ہیں کہ جو دیگر ایویشن ادارے دنیا کے ہیں انکلوڈنگ امریکہ، کینیڈا اور مڈل ایسٹ، وہ کیا اس بارے میں ایکشن لیتے ہیں؟ ہم اس نہج تک پہنچے کیسے؟ یہ ایئر لائن فلاپ کیوں ہوئی اور یہ ایئر لائن گر کیوں رہی ہے؟ اس کے طیارے کیوں گر رہے ہیں؟ سویلین کیوں مارے جا رہے ہیں؟ الزام کس پہ ٹھہرایا جا رہا ہے؟ پائلٹس کو کیوں ملزم گردانا جا رہا ہے جبکہ اصل ملزم کوئی اور ہے؟ اس کا اصل ذمہ دار، اصل چور کون ہے، اس کو الٹا لٹکایا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ اس پہ ایک حاضر سروس ایئر مارشل ارشد خان کو بٹھایا گیا ہے، جن کا پچھلا کوئی تجربہ نہیں ہے، جن کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، جن کا کہیں مینجمنٹ سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے اس کو نوز ڈاؤن ڈبویا ہے۔ لیکن پی آئی اے کا معاملہ ہماری اس دنیا میں، کینیڈا، امریکہ میں بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ یہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی جہاز اڑانے والا پائلٹ بغیر ڈگری کے، بغیر ٹریننگ کے اور بغیر اس علم کا شعور رکھے وہ یہ کام کرے گا۔ لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا نا۔ دیکھیے، یہ بات اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کے ایک منسٹر مستند ذرائع سے ہی کہہ رہے ہیں، کسی اپوزیشن کی طرف سے بات تو نہیں آ رہی۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہی جو ہم پیچھے روٹ کاز کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے روٹ کاز کو سامنے اجاگر کر دیا کہ بھئی یہ جو حادثے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ابھی کراچی میں پچھلے دنوں حادثہ ہوا تھا، تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ بھئی 30% سے زیادہ تو آپ کے جو پائلٹ ہیں وہ جعلی ہیں۔ پی آئی اے کا 1/3 اگر جعلی پائلٹس پر ہے، وہ کہ رف اندازے کے مطابق، اور ایک اور رف اندازے کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جب کرپشن کا یہ حال ہے، جب لاقانونیت کا یہ حال ہے، تو ہماری یہ دنیا، یورپین یونین، کینیڈا، امریکہ تو لرز جائیں گے نا۔ اسی لیے CNN پر، BBC پر، کینیڈین ریڈیو ٹی وی پر آج سارا دن یہی چلتا رہا، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے سچ بول دیا، اور اس سچ کا اب پاکستانی جو کمیونٹی ڈائسپورا جو پوری دنیا میں بستا ہے، وہ ان کو بڑی پریشانی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی ڈائسپورا جو ہے وہی تو بیچارے ٹریول کرتے ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا نہیں بالکل کہ وہ انہی جعلی پائلٹوں کے ساتھ تو ٹریول کر رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو پاکستان انٹرنیشنل کی جو ایک امیج ہے، اس کی اب کیا وقت رہ گئی ہے دنیا بھر کے اداروں کے نزدیک، کتنا بڑا ڈیمیج ہے۔ لیکن یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک بات آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے۔ میں مسلم لیگ نون کے دور کو بھی الزام ٹھہراؤں گا، ہر دور میں ہوا۔ میں جنرل مشرف کو بھی مورد الزام، عمران خان کو کیوں، مطلب اسی کی گردن پتلی ہے کیا؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان کی ویسے جنرلی تو گردن کافی موٹی ہے، اس کو پکڑنا بہت آسان ہے، تھک سکن ہے، آسان نہیں ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ ان پہ ذرا سی بات کریں، پاکستان میں رہنے والے جرنلسٹ تو نامی گرامی جرنلسٹ اب وہ بین ہو چکے ہیں، اور بہت سارے اب ملک سے باہر جا چکے ہیں اور اپنا یوٹیوب کا چینل گھروں سے بیچارے چلا رہے ہیں، مین سٹریم میڈیا سے۔ گوئنگ بیک ٹو دی ہسٹری آف دیز پائلٹس، ٹھیک ہے، اچھا پائلٹس کا مسئلہ ہے، پی آئی اے خاص طور پر ایک نوٹوریس ادارہ ہے فار اے ویری ویری لانگ ٹائم، جس میں بدعنوانی، بے اعتدالیاں بہت رہی۔ اس میں 2-3 چام ہوتے تھے کہ ایک تو تنخواہ ذرا بہتر ہوتی تھی، دوسرا سب سے بڑا چام یہ تھا کہ پی آئی اے میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ الٹیمیٹلی ملک سے باہر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ بالکل وہ 2-3-4 معلوم تھا کہ نکل جا رہے ہیں، 2-3-4-5 سال کام کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے، وہ کنٹری مینیجر جو ہوتے تھے وہ اسی کنٹری میں رہ گئے، وہ پھر کنٹری مینیجر بھی رہ جاتے تھے، ایون ایئر ہوسٹس اور کام کرنے والے بہت سارے لوگ جس کا داؤ چلتا تھا، وہ الٹیمیٹلی اپنی نوکری سے فراغت سے پہلے کوئی بہانہ کر ویزے لگ جاتے تھے نا۔ تو یہ بھی ایک چام تھا، تنخواہیں بھی اچھی تھی۔ تو اس ساری صورتحال میں اب
میں یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں، چلیے یہ تو سب روٹ کازز کو تو چھوڑے، جو اصل پرابلم یہ ہوا ہے وہ یہ کہ پاکستان کا امیج اس بات سے بہت ڈیمیج ہوا ہے. ٹھیک. اچھا یہاں پہ امیج ڈیمیج کوئی ایسے نہیں ہوا کہ کسی دشمن نے کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. یا اب کچھ پاکستانی یہ بھی الزام لگا رہے گا اگر یہ غلام سرور ایوان کہتے ہی نہ پارلیمنٹ میں تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. تو بھائی غلام سرور ایوان صاحب نے اگر سچ بول دیا ہے، وہ چپ رہتے تو پھر جو پاکستانی یہاں پہ امریکہ، کینیڈا، یورپ میں بس رہے ہیں، جو آج یہ کہہ رہے ہیں غلام سرور نے پاکستان کی بدنامی کر دی، جی پھر وہی سفر کرتے رہے اس پہ، انہی جعلی پائلٹس کے ساتھ وہ سفر کرتے رہے. لیکن سر پھر میرا سوال وہیں آتا ہے کہ صرف پائلٹ ہی کیوں، ان کو بھرتی کرانے والے وہ سیاسی لوگ کیوں نہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ادارے کو جو ہیڈ کر رہا ہے، جس کے سربراہی میں یہ طیارہ نوز ڈاؤن کراچی میں ہوا، وہاں تک تو انہوں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا. آج وہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے جب وہ 6 ماہ کے لیے قومی ایئر لائن کسی ملک کی پورے یورپ میں بین ہوئی ہے ہسٹری میں. ٹھیک ہے، تو کیا وہ استعفیٰ دیں گے؟ پاکستان میں دیکھیے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کسی نے استعفیٰ دیا، نہ کسی سیاستدان نے دیا، نہ کسی بیوروکریٹ نے، نہ کسی سیاستدان بھی اس میں انوالو ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بیوروکریٹس بھی انوالو ہیں، اور خود جو ایئر فورس کے لوگ ہیں، سول ایویشن کے لوگ ہیں، وہ جو پائلٹ جن کا ویڈیو آپ نے دکھایا وہ جو بول رہے ہیں، جی، تو وہ درست کہتے ہیں کہ بھئی آفٹر آل ان اداروں کے سربراہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ جی، وہ بھی تو پاکستان آرمی کے ہی زیادہ تر لوگ ہیں نا. Exactly. آج کی بات نہیں ہے انیسا، پاکستان کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمیشہ سے پاکستان آرمی کے لوگوں نے، چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں چاہے حاضر سروس ہوں، انہوں نے ہی چلایا ہے. ٹھیک. اور الٹیمیٹلی نزلہ گرتا ہے سیاستدانوں پہ. ٹھیک. الٹیمیٹلی گٹھیا کہلاتے ہیں سیاستدان. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے سیاستدان بڑے عظیم ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے کرپشن میں اسی طرح کے بالکل زیادہ تر حصے دار ہیں، لیکن پاکستان آرمی کے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے شرم کرنی چاہیے کہ جی یہ سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہے. بالکل. وہی پاکستان کے ہر شعبے کو چلا رہے ہیں. ٹھیک. اور اس کے باوجود اگر پاکستان کے ہر شعبے کی زبوں حالی اور بربادی کا یہ عالم ہے تو انفیکٹ یہ لوگ ذمہ دار ہیں. اسی لیے تو وہ پائلٹ کہہ رہے ہیں. So we know the root cause then. وہی پائلٹ یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی ان کو پکڑو نا. جی. بھی تھے بریگیڈیئر اور جنرل. میں صرف لائٹر نوٹ پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے تو پھر آپ سول ادارے چلانے پہ آ گئے ہیں، تو وہ بھی نہیں جیت بھی آپ سکتے. نہیں جیت سک رہے ہیں، تو پھر میں جو بلے لگے ہوئے وہ سارے اتار پھینکیں. ٹھیک ہے، اور پھر کچھ اور کام کریں. نہیں، لیکن اس میں المیہ یہ ہے نا کہ یہ خود ہیرو بن جاتے ہیں. جی جی. اور سیاستدان جو ہیں وہ مجرم ہیں، انہوں نے پھانسیاں لٹکنی ہیں، ان کو جو ہے جیلوں میں ڈالنا ہے، ان کے پیچھے نیب لگانی ہے. ایبسولوٹلی یہی ہے. تو یہ ایک سوال تھا. اچھا میں